صداقت بھائی صاحب دیکھیے اگین بات اس کی ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں پولیٹیکل کنزمپشن یا پولیٹیکل ڈبیٹ کے لیے ہوتا ہے. فگرز بڑے آرام سے کوٹ کر دیے جاتے ہیں کہ 35 ارب کی منی لانڈرنگ, 35 ارب کی کرپشن. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جو ایف آئی اے کر رہا ہے, خاص طور پہ کیونکہ اب ذرا اس کو نیرو ڈاؤن کر لیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, ان کے صاحبزادوں کے حوالے سے. جو آپ کا رہا ہے کلیم اس حکومت کا, خاص طور پر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, شریف خاندان کے حوالے سے, اس طرح کے فیصلوں سے اس کو کتنا سیٹ بیک آپ کو لگتا ہے ہوا ہے؟ سر بہت شکریہ. صاحب کوئی بھی ملک اپنے قانون کے تحت ہی کوئی کارروائی کر سکتا ہے. مس یوز آف اتھارٹی, مس یوز آف پاور, ان کو کیا پتا کہ شہباز صاحب یہاں کیا کرتے رہے, ان کے پاس کیا ڈیٹا, کیا کون سی ایویڈنس گئی ہوگی. ان کو صرف انہوں نے ٹرانزیکشن دیکھنی ہوگی کہ پیسہ آیا اور پیسہ کدھر گیا. جبکہ موسٹلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ تو سیف ہیونز ہیں اس طرح کے پیسے کے, ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو کوئی بھی جو بھی قانون ہے وہ ملک کے فائدے اور اپنی عوام کے فائدے کے لیے بنایا جاتا ہے. اور ہمارا پرائم منسٹر کی تقریر جو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں تھی وہ تھی یہی کہ ایک برطانیہ نہیں, یہ سارے ممالک جو ہیں یہ غریب ملکوں سے جو پیسہ آتا ہے اس کے لیے ایک زبردست جگہ بنی ہوئی ہے اور اس پیسے کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں پہلی بات یہ کہ ان کی ڈومین بڑی لمیٹڈ ہوگی کہ ان کا پیسہ کوئی کرائم ادھر ہوا ہے کہ نہیں ہوا, وہ اس حد تک جج کر سکتے ہیں کہ وہ پیسہ جو وہاں گیا اس کا چینل کیا ہوگا. نمبر 2 یہ کہ موسٹلی ان ملکوں کے قوانین بڑے بائسڈ ہیں اپنی طرف. اچھا, اگر ان کا پیسہ نکل کے کہیں جائے تو وہ تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے ملک میں آیا, ہمارے ملک میں آج کیا مسئلہ ہے, ہمارے ملک میں کیوں ڈالر اوپر جا رہا ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں ڈالر کی شارٹیج ہے اور ڈالر باہر جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے ہمارے جو یہاں پہ کیسز بن رہے ہیں جہاں ان کی مس یوز آف اتھارٹی ہے, جہاں ان کے اثاثے ان کی جائز آمدنی سے زیادہ ہیں, وہ والے کیسز ہیں. یا جو ابھی جو آپ کیس کی حوالہ دے رہے ہیں ایف آئی اے کا, جس میں 25,000 ملین روپیہ ان کے ملازموں کے اکاؤنٹس میں آیا ہے, وہ باہر سے ہو سکتا ہے کہ وہ, یعنی کہ آپ بحثیت ایک حکومتی رکن, ظاہری بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کی یہ جو رپورٹ ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے عدالت کے اندر فائل کی اور پھر عدالت نے حکم دیا, وہ عدالتی حکم کے نتیجے میں اکاؤنٹس ڈی فریز ہوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی کا جو کانڈکٹ ہے وہ آپ کو بائسڈ لگتا ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ قانون کے پیرائے کے اندر وہ میں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک میں نے نیشنل کرائم ایجنسی کا اپنا قانون جس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں اور ان کی ڈومین اور ان کی ایکسیس ٹو انفارمیشن پہ بات کر رہا ہوں, جو ان کی پاکستان کے اندر مس یوز آف اتھارٹی کا ان کے پاس کوئی نہ ایویڈنس ہے نہ کوئی وہ بات کر سکتے ہیں. نیشنل کرائم ایجنسی کا بھی میں دونوں بات یہ ہے کہ جتنا بات یہاں پر مس یوز آف اتھارٹی کی ہے, جو کلیم رہا ہے حکومت کا مس یوز آف اتھارٹی کے حوالے سے, وہ کیا رہا ہے؟ وہ ایک ہی رہا ہے کہ جی پیسہ بنایا ہے, مس یوز آف اتھارٹی کی گئی ہے, کک بیکس لی ہیں اور پیسہ باہر لانڈر کیا گیا. آپ مجھے بتائیں قانون کے طالب علم ہے, ان کو کیا پتا کہ یہاں کس بات سنیں, آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے نا, کسی بھی جب نیشنل کرائم ایجنسی انویسٹیگیٹ کرے گی. منی لانڈرنگ کا سب سے بنیادی انگریڈینٹ کیا ہے؟ وہ ایک ہی انگریڈینٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ایویلیویٹ کہ کیا یہ پروسیڈ آف کرائم ہے. اور وہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کو محض برطانیہ کی حد تک نہیں, یو کے, یو اے ای اور پاکستان, نیب نے انہیں اسسٹ کیا ہے, نیب نے انہیں انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیا ہوگا. کہ آپ کے ناظرین کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں. پاکستان میں اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 کیا کہتا ہے کہ باہر آپ نے لوٹ مار کی ہے, چوری کی ہے, کوئی منشیات بیچی ہیں, جب وہ پیسہ باہر سے آئے گا تو پاکستان میں وہ قانونی ہے. کوئی پاکستانی قانون آپ کو آپ کا جرم پکڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمیں وہ پیسہ مل رہا ہے. اکنامک ریفارم ایکٹ آف 1992 جس کے تحت پیسہ آتا ہے. ابھی جو شہباز صاحب کا پیسہ ہے, میری سنیں کہ پاکستان میں اسٹیٹ بینک, ایف آئی اے, نیب, یہ تمام وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس خاندان کے حوالے سے یا جو بھی ایویڈنس ہے, وہ ظاہری بات ہے نیب کے لوگوں کی تو باقاعدہ طور پر این سی اے کے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. ظاہری بات ہے نیب کے پاس ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہوگا, انہوں نے انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیا ہوگا, اور اگر اس ایویڈنس کے اندر جان ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے یو کے میں کو آپ دوبارہ اس کیس کو, چونکہ قانون آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, آپ دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا پاکستان میں جو پروسیڈ آف کرائم ہے اس کو کوئی ایویڈنس این سی اے کے پاس وہاں پہ ہو سکتی ہے, یا وہ فیکٹس یا وہ گواہ یا وہ چیزیں وہاں, تو انہوں نے کیا دیکھنا ہے ان کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشنز آئیں اس کے اندر تو آپ کرمنالوجی آپ اس کا کوئی کرائم پکڑ ہی نہیں سکتے. اگر کرائم پاکستان میں ہوا وہاں پیسہ کسی چینل سے مطلب آپ یہ کہتے ہیں یوکے کے پاس کوئی میکنزم ہی نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پر ایبیوز آف اتھارٹی اور اپنے دفتر کا, اپنے آفس کے غلط استعمال کو, اپنی طاقت کے غلط استعمال کو گیج کر سکتے. دوسری بات ایک جملہ بولو,
جنرلی جو یہ ممالک ہیں ٹھیک ہے، جو اس کیش اس پیسے کے وہ بینیفیشری ہیں ان کے قوانین بھی بائسڈ ہیں ٹورڈز دیم. اگر یہ پیسہ وہاں کرائم ہوا ہوتا, وہاں کرپشن ہوتی, تو وہ اس کو جائز طریقے سے پکڑ سکتے تھے اپنی ایویڈنس سے, اپنے گواہوں سے اور اپنے ڈاکومنٹ سے. نہیں بٹ اگر کوئی پیسہ یہاں سے جاتا ہے جس سے اسٹیٹ بینک ایکنالج کرتا ہے, ایک جملہ اور بولوں, کہ وہ باہر گیا ہے, 20 سال پہلے ایک 4 رویہ سڑک جو ہے وہ 37 کروڑ فی کلومیٹر بنتی ہے, اور آج وہی روڈ مہنگائی اور ریٹ زیادہ اور ڈالر کے باوجود اگر 17,000 میں ہم بناتے ہیں تو کیا کوئی ہم اندھے ہیں سارے کہ آج سے 20 سال پہلے وہ 37 کروڑ کلومیٹر اور آج وہ 17 کروڑ کلومیٹر بن رہی ہے. اچھا ویسے میری اگر کوئی انفلوز آؤٹ فلوز دونوں, کیونکہ ذرا ظاہری بات ہے لوگوں کے لیے بھی, پھر میں کرمانی صاحب سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن پاکستان سے یو کے گئی, انہوں نے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا, یو کے سے پاکستان آئی, انہوں نے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا. کرائم کا ایفیکٹ صرف جو یو کے سے پاکستان ہے اس میں ان کی ڈومین ہے, بیکاز وہ پیسہ جب آپ نے جج نہیں کر سکتے. بات یہ ہے عباسی صاحب, سب آپ اس چیز کو سمجھیے. آپ نے ظاہری بات ہے وہ جو رپورٹ آئے گی, ظاہری بات ہے آپ کو ابھی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کورٹ کا فیصلہ ہے, میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ اس کو ضرور پڑھیے. ظاہری بات ہے وہ حکومت کا اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کے اوپر آپ کا ورژن آئے گا. آپ جو ابھی تفصیل سے آئے گی تفصیل سے جواب بھی حکومت کا آ جائے گا. تو میں تو آپ کو ابھی 2 منٹ 5 منٹ پہلے کی خبر ہے کہ میں نے سنی ہے, لیکن میں آپ کو اپنا نالج بتا رہا ہوں کہ ملک میں پیسہ آنے کے لیے کوئی قانونی رکاوٹ نمبر 1 نہیں ہے. نمبر 2, دوسرے ملک کے اندر جب تک بہت کلیئر ایویڈنس نہ ہو آپ کوئی کیس جیت نہیں سکتے. کلیئر ایویڈنس کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات سنیں, کلیئر ایویڈنس کیا ہے؟ کلیئر ایویڈنس میری بات سنیں نا, آپ نے یہ بتانا ہے کہ پیسہ چوری کا ہے, کرپشن کا ہے, ایکسٹورشن کا ہے نا, یہ چیزیں بتانا ہے نا. وہ تو پھر آپ نے پروو کرنا ہے. آپ یہاں بول رہے ہیں منی لانڈرنگ پاکستان میں پروو ہو جائے گا نا. عباسی صاحب, ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہی یہی ہے. عباسی صاحب آپ دونوں چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس ہے دیٹ از ڈفرنٹ. جب آپ کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی گئی, آپ نے بتانا ہے کہ یہ پیسہ ڈرٹی منی ہے, اور آپ نے بے شک یو کے کرائم ایجنسی کو, آپ نے یو کے کو بتانا ہے کہ جی یہ پیسہ اس طریقے سے ڈرٹی منی گئی ہے, یہ اس کرپشن کا پیسہ. مجھے سے 15 سیکنڈ آپ ان انٹرپٹڈ بول رہے تھے. کرائم یہاں پہ ہوا, اور کرائم ایسا جس کو پروو کرنا آسان نہیں ہے. یہاں سے پیسہ جاتا ہے باہر, ٹھیک ہے, کلین ہونے کے لیے کہ میری آمدنی تھوڑی ہے لیکن میں پیسہ لوٹ پار کر کے باہر بیچتا ہوں, اور اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت وہ صاف ہو کے آ جاتی ہے, اس کو پکڑنا مشکل ہے. پروسیڈ آف کرائم یہاں سے ہے, کرائم یہاں پہ ہوا ہے, آپ کیسے اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ بھائی صاحب اس کو دوسری طرح دیکھ رہے ہیں.